گاڑی ایک سنسان راستے پر رواں دواں تھی۔ گاڑی میں بیٹھے لوگ گہری خاموشی میں مبتلا لگتے تھے۔ آگے والی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی لڑکی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر گہری خاموشی۔ وہ نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے نئے نقش عام نہیں تھے، وہ یوں بھی ڈائریکٹ دل میں اتر جانے والی جیسی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مرد گہری خاموشی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ آنکھیں نیلی تھیں، چہرے کی خوبصورتی رات کے اندھیرے کے باوجود بھی بخوبی نمایاں تھی۔ وہ بھی خاصا ڈسٹرب لگتا تھا۔ جب لڑکی نے آنکھیں کھولیں اور لڑکے کی طرف دیکھا اور بولی، ہمیں شرط پر مان جانا چاہیے، مگر وہ بولا، کیسے مان جائیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اگر دونوں خاندانوں کی دشمنی اس طرح ختم ہو رہی ہے تو ہمیں ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ سعد نے پہلو بدلا، ناز تم سمجھ نہیں رہی، یہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ کیسا مسئلہ بنے گا؟ اگر ہماری محبت کی وجہ سے دو خاندانوں میں دشمنی ختم ہو رہی ہے تو ہونے دیتے ہیں نا۔ مجھے لگتا ہے یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ اور بڑھے گی، مگر اس وجہ سے ہم ایک دوسرے پر گو اپ نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھر والوں کو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی۔ کیسی ضد سعد؟ وہ لوگ ضد نہیں کر رہے، رشتہ داریاں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں۔ محبت ہمارے بیچ میں ہے نا، پھر یہ میری بہن بیچ میں کہاں سے آ گئی ہے؟ میرے گھر والے شاید میری سیفٹی چاہتے ہیں۔ ہیں؟ کس سے تمہاری سیفٹی چاہ رہے ہیں؟ مجھ سے؟ کیا تم میرے پاس سیف نہیں رہو گی؟ ناز نے نظریں چرائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، دیکھو سعد۔ وہ مکمل طور پر اس کی طرف مڑی تو وہ بھی گاڑی کو بریک لگاتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ دیکھو ساریہ میری اکلوتی بہن ہے، میں کیسے اس سے یہ سب کہوں؟ وہ نہیں کرتی تمہارے بھائی سے کوئی محبت، یہ رشتہ اس کے لیے بہت اچانک ہوگا۔ سعد بھائی بہت اچھے ہیں، وہ تمہاری بہن کو خوش رکھیں گے۔ اگر تمہارے گھر والے اس بات پر نہ مانے تو ہم کبھی نہیں مل سکتے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو ناز، ہم اپنے لیے دو لوگوں کی زندگی تو تباہ نہیں کر سکتے نا۔ کسی کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، بھائی کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، اور ساریہ کا بھی ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی زندگی میں بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ رشتہ برا تو نہیں ثابت ہوگا نا۔ میں کیسے مان لوں کہ وہ تمہارے گھر میں سیف رہے گی، جیسے میرے گھر والے مان رہے ہیں کہ تم مجھے سیف رکھو گے۔ سعد نے گہرا سانس لیتے ہوئے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ گاڑی اب پھر سے سنسان سڑک پر رواں دواں تھی۔ بھائی، میں اس رشتے کے لیے صرف آپ کی وجہ سے مانی ہوں، ورنہ جن سے میری شادی ہو رہی ہے میں تو جانتی تک نہیں ہوں انہیں۔ ساریہ، میرا بس چلے تو بیٹا میں یہ کبھی نہ ہونے دوں، مگر میں مجبور ہوں۔ بھائی، میں سمجھتی ہوں آپ محبت کرتے ہیں فلک ناز سے، اگر وہ نہیں ملی تو آپ جی نہیں پائیں گے، مگر میرے دل میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی سے محبت کرتی ہوں، تو میرے لیے یہ نیا رشتہ نبھانا آسان ہوگا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ دشمنوں کا گھر ہے۔ ساری زندگی اس گھر سے دشمنی نبھائی ہے ہمارے گھر والوں نے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا حیات خان شاہ خاندان کے ساتھ جڑ کیسے سکتا ہے۔ ساریہ نے جیسے سر پکڑا تھا، اب تو رشتہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اب تو شادیاں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں، میری بہن رخصت ہو رہی ہے۔ پر امید رہو، غلط مت سوچو، اگر ہمارے گھر والے رشتے جوڑ رہے ہیں تو وہ لوگ نبھانا بھی جانتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ بھائی بالکل، اللہ بہتر کرے گا۔ سارا حیات نے اپنے شوہر سرمد حیات کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مطمئن ہیں؟ ہاں مطمئن ہوں، بیٹے کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ بھولنا پڑا جو ماضی تھا۔ خیر مجھے امید ہے کہ رحیم شاہ بھی ایسا ہی کرے گا جیسا میں کر رہا ہوں۔ بچوں کی خوشی کے لیے امن چاہتا ہوں۔ سارا مسکرائی۔ مجھے اپنے شوہر سے یہی امید ہے کہ آپ یہ امن برقرار رکھیں گے۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ نفرتیں ختم ہوں اور امن قائم ہو۔ بس رحیم کی گارنٹی میں نہیں لے رہا، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ضدی۔ بیٹی دے رہا ہوں، میں بہت خوف زدہ ہوں۔ رحمان اچھا بچہ ہے، مگر بیٹا تو رحیم کا ہی ہے نا۔ کیوں ڈرا رہے ہیں مجھے؟ ایک تو میں اس معاملے میں بہت حساس ہو رہی ہوں۔ اگر فلک ناز اور ہمارے بیٹے کو ایک دوسرے سے محبت ہے بھی تو ہم ان کا رشتہ کروا دیتے ہیں نا۔ ہماری بیٹی کو بیچ میں کیوں گھسیٹا ان لوگوں نے؟ انہیں لگتا ہے کہ ہم ظلم کریں گے ان کی بیٹی پر۔ سارا مسکرائیں۔
آپ ہمیں جانتے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں کہ گھر میں برا ماحول قائم رکھوں۔ وہ اپنی بیوی کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ میں جانتا ہوں میری بیوی ایسی نہیں ہے، میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، مگر میں ان کے گھر کے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ انہیں شاید ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم ان کی بیٹی سے بدلے لیتے ہیں، تبھی انہوں نے یہ شرط رکھی۔ اور دیکھیں تو صحیح، پہلے ہماری بیٹی رخصت ہو رہی ہے، وہ تو بس نکاح کروا رہے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا بیگم، ویسے بھی وہی ہوتا ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو کیسا محسوس کر رہے ہیں ساس صاحب آپ؟ بہت اچھا، بہت پرسکون۔ تم مل رہی ہو، اس سے زیادہ اور کیا محسوس کروں؟ میری تو ساری سوچیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے تم پاس آ رہی ہو، میں پرسکون ہو رہا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تو وہ مسکرائی۔ دور ہو جائیں جناب، اب جب نکاح میں آؤں گی نا تب چھونا، فی الحال دوری قائم رکھو۔ ٹھیک کہتی ہو، اب دوری قائم رکھنی چاہیے کیونکہ دوریاں مٹنے والی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ چاہے جانا اور چاہنا کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا؟ وہ اپنی سنہری آنکھوں سے گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو سعد نے اپنی نیلی آنکھیں پٹ پٹائیں۔ بالکل، چاہنا اور چاہے جانا بہت خوبصورت احساس ہے۔ سعد کی انگلیاں فلک ناز کی انگلیوں میں پیوست تھیں۔ رحمان شاہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، میں جانتا ہوں آپ نے یہ شرط کیوں رکھی۔ وہ مسکرائے۔ رحیم شاہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ برخوردار بہن دے رہے ہو تم، اسی لیے یہ فیصلہ لیا کہ ان کی عزت بھی ہمارے گھر میں آنی چاہیے۔ ہم عزت نہیں دے سکتے کیونکہ عزت کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے تو میں اس شرط کے ہی خلاف ہوں۔ ہمیں فلک ناز کو سمجھانا چاہیے تھا۔ میں نے بہت سمجھایا مگر وہ باغی ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جوان جہان بیٹی گھر چھوڑے یا سوسائڈ کر لے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، تم جانتے تو ہو۔ میں بھی تو ایک ہی بیٹا ہوں آپ کا۔ وہ یوں بولا جیسے شکایت کر رہا ہو۔ رحمان، تم میرے بیٹے ہو، بازو ہو، کمزور نہیں ہو۔ بیٹیوں کی عزت حساس ہوتی ہے، بیٹے تو بازو ہوتے ہیں، فخر ہوتے ہیں۔ تم سے میں نے مردوں والی توقعات رکھی ہیں۔ کیسی توقعات رکھی ہیں بابا؟ ساریہ حیات ہمارے حریف کی بیٹی ہے بابا، میں اسے کیسے خوش رکھوں گا؟ نکاح اور رخصتی کے بعد وہ حریف کی بیٹی نہیں رہے گی اور نہ ہی ساریہ حیات رہے گی، وہ ساریہ رحمان شاہ بن جائے گی۔ تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں تمہاری دسترس میں دشمن نہیں ہوگی پھر۔ رحمان نے آنکھیں چرائیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے، مگر بابا آپ مجھے جانتے ہیں، میں غصے کا بہت تیز ہوں، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کیا وہ ایسی عورت ہے کہ میرے ساتھ چل پائے؟ وہ ضرور چلے گی، وہ حیات خاندان کا خون ہے۔ حیات جیسے بھی ہو وفا نبھانا جانتے ہیں۔ بس مجھے اپنے بچوں سے امید ہے کہ وہ کچھ غلط نہ کریں، جیسے تم سے اور فلک ناز سے۔ میں چاہتا ہوں فلک بھی نکاح کے بعد اپنا نکاح ایمانداری سے نبھائے، اور تم سے بھی یہی چاہتا ہوں۔ یعنی آپ دشمنی سچ میں ختم کر رہے ہیں؟ بالکل بیٹا، ایسا ہی ہے۔ ہم زندگی کی ایسی عمروں میں آ گئے ہیں کہ اب یہاں دشمنی نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں آگے اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی فاریہ شاہ مسکرائی۔ انہیں اپنے شوہر کی یہ بات بڑی اچھی لگی تھی۔ وہ پلٹے اپنی بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے۔ بہو آ رہی ہے کچھ عرصے میں چاہتا ہوں تم گھر میں امن کا ماحول قائم رکھو۔ آپ کو مجھ سے کیا امیدیں ہیں؟ یہی امید ہے کیونکہ تم بہت اچھی عورت ہو۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرائے، مگر پیچھے کھڑا رحمان شاہ نہیں مسکرا سکا تھا۔ شاہ خاندان اور حیات خاندان کی دشمنی بہت پرانی تھی۔ دونوں خاندانوں کے بزنس پہلے ساتھ ہوا کرتے تھے، مگر ایک حادثے نے ان دونوں خاندانوں کو الگ کر دیا۔ رحیم شاہ کے والد اور سرمد حیات کے والد دونوں بیسٹ فرینڈز تھے۔ دونوں نے ایک ہی ساتھ بزنس شروع کیا تھا۔ کئی سال وہ ساتھ بزنس کرتے رہے، پھر ایک دن ان دونوں کے بیچ میں تھرڈ پارٹی کی طرف سے ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کروائی گئی۔ وقار حیات کو لگا کہ سلمان حیات نے اس حریف کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ غلط فہمی اتنی پختہ ہو گئی کہ دونوں بیسٹ فرینڈز میں نفرت کی تلوار لٹک گئی۔ کافی عرصے وہ دونوں اس معاملات سے الجھتے رہے، پھر ایک دن ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس حریف کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان دونوں پر سچائی آشکار ہوئی کہ ویسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ دونوں سوچ رہے تھے۔ پھر سے معاملات درست ہو گئے، مگر ویسی دوستی، ویسا ٹرسٹ نہیں رہ گیا تھا۔
وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں چھپانے لگے۔ رحیم شاہ کے والد نے ایک بات پر بہت بڑی انا کا مسئلہ بنا دیا۔ وقار حیات نے ایک ڈیل ان کی غیر موجودگی میں سائن کی تھی۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا کہ دونوں میں دشمنی ہو گئی، اتنی بڑی دشمنی جو ان کے انتقالوں کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ دونوں خاندان سالوں سال ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے، بزنس الگ ہو گئے، راستے جدا کر دیے گئے، مگر نفرت ختم نہیں ہوئی۔ پھر رحیم شاہ اور سرمد حیات کی اولادوں میں محبت ہو گئی۔ بچے اتنے باغی ہو گئے کہ بڑوں کے آگے کھڑے ہو گئے، جان سے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے بچوں کو اپنی پیورٹی بناتے ہوئے رحیم شاہ نے یہ شرط آگے رکھی کہ اگر شاہ خاندان کی بیٹی حیات خاندان میں جائے گی تو حیات خاندان کی بیٹی بھی شاہ خاندان میں رخصت ہو کر آئے گی۔ اور یوں ہی ہوا تھا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، یوں جیسے دو خاندان امن کا اعلان کر رہے ہوں، ساری نفرتیں بھلا کر آگے بڑھ رہے ہوں۔ ساریہ اور رحمان کے نکاح کے بعد رخصتی بھی تھی، مگر فلک ناز اور سعد حیات کا نکاح ہوا تھا۔ ان کی رخصتی ایک دورانیے کے بعد رکھی گئی تھی، جس پر ان دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ دونوں تو بس خوش تھے کیونکہ ان کی محبت مکمل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت کی وجہ سے دو خاندانوں میں نفرتیں ختم ہو رہی تھیں، اس بات سے انجان کہ وہ لوگ کس طرف جا رہے تھے۔ یہاں آنے کا آپ کا مقصد؟ سارا مقصد آپ کو دیکھنا ہے، آپ سے محبت کرنا ہے۔ اوہ واو! ناز ہاتھ سے چوڑیاں اتارتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا۔ دیوار سے ٹیک لگاتے باہیں باہوں میں پھنسائے کھڑا تھا اور آئینے کے آگے کھڑی ناز کو چوڑیاں اتارتے ہوئے، جیولری اتارتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ وائٹ رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس تھی۔ ان کا نکاح ہوا تھا، ان دونوں نے میچنگ کی تھی اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ کسی کی آنکھیں نہیں ہٹ رہی تھیں ان دونوں پہ سے۔ وہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے ایک ساتھ، نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں میں گھل مل رہی تھیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی دیکھ رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت ہو تم۔ اور میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں جناب کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ او مائی گاڈ، تم میری آنکھوں کی تعریف کر رہی ہو نا؟ بالکل، میں آپ کی آنکھوں کی تعریف کر رہی ہوں، باقی تو کچھ خاص نہیں ہے آپ میں۔ وہ پلٹی۔ سعد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب کب تک جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ یوں ہی ساری رات ٹیک لگائے کھڑے رہیں گے کیا؟ تم نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد پیار کرنے دو گی، فی الحال چھونے کی اجازت نہیں ہے مجھے۔ او تو لفظ یاد رہ گئے ہیں آپ کو، وہ اتراتی ہوئی بولی۔ وہ قدم آگے لیتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ دور رہو، وہ انگلی کے اشارے سے اسے دور کرنے لگی تو وہ اس کی انگلی پکڑتے ہوئے موڑ چکا تھا۔ آؤچ! وہ ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ایسے ہی، وہ بلش ہوئی۔ بلش کیوں ہو رہی ہو؟ ایسے ہی۔ وہ دونوں پھر سے ہنس پڑے۔ وہ تھوڑا نزدیک ہوتے ہوئے بے باک ہونے لگا تو وہ پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، تمہیں کچھ باور کروا رہا ہوں۔ کیا باور کروا رہے ہیں؟ کہ اب بیوی ہو تم میری۔ وہ ہنس پڑی۔ سارے خاندان کے آگے قبول کیا ہے میں نے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے دور کیا، مگر وہ نزدیک ہوتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھتا اسے پزل ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ شادی مبارک ہو بیگم، مدھم آواز میں بولا گیا تھا۔ سانس تیز ہوئی تھی۔ لفظ بیگم پر وہ جیسے پوری کی پوری کھل اٹھی تھی۔ ان دونوں کو پچھلے 8 سال سے ایک دوسرے سے محبت تھی۔ وہ ایک دوسرے کو پانے کی جستجو میں ہر طرف کے جتن کر چکے تھے اور آج جیسے سارے جتن کامیاب ہو گئے تھے۔ رحمان شاہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پھولوں کی سجی ہوئی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ساریہ حیات بہت نروس تھی، بہت زیادہ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے آگے بیٹھ گیا۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ نظریں اٹھانے پر رحمان شاہ کچھ سیکنڈ کے لیے پزل ہوا۔ سامنے بیٹھی عورت بے حد خوبصورت تھی، سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ یوں تو وہ ایک اچھا انسان تھا اور کوشش بھی کر رہا تھا کہ اس رشتے کے لیے پر امید رہے۔ رحمان شاہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی پسند اپنی خواہشات کے آگے نہیں سوچتا تھا اور یہ فیصلہ اس کی پسند کے خلاف ہوا تھا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ انا کے مسئلے اسے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ یوں ہی تو نہیں کہتے کہ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ وہ بھی نہیں تھا۔ وہ حسین تھا، خوبصورت تھا، اچھا تھا، مگر اس کے اندر فلوز تھے، انا کے، سیلف آبسیشن کے، اور وہ ایسے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے۔
اور نہ ہی رہنے دیتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ منمنائی تو رحمان شاہ نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھ رہا ہوں، بہت حسین ہو تم۔ وہ اس کی یوں بے باک تعریف پر نظریں جھپکنے لگی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی انگلیوں میں ایک بے حد خوبصورت اور نفیس انگوٹھی پہنائی۔ شادی مبارک ہو آپ کو۔ نظریں ایک دوسرے میں ہی تھیں۔ آپ کو بھی۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کھینچا تو وہ جیسے بے حد نزدیک ہوئی۔ سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں گھل مل گئیں۔ نظریں جیسے جھک رہی تھیں، وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی مگر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ کیا؟ فرما برداری۔ میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرو گی۔ مجھے اونچا بولنے والی عورتیں اچھی نہیں لگتیں۔ میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھو گی۔ ہمارے کمرے کی باتیں کمرے تک رہیں گی۔ جس دن مجھے پتہ چلا کہ تم میری باتیں، ہمارے بیچ میں ہوئی باتیں کسی کو بتاتی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے عورتوں کی یہ باتیں زہر لگتی ہیں۔ میاں بیوی لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ وہ ہلکا سا دور ہوئی اور نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ بات آپ مجھے پیار سے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ میں بھی آپ سے بس اتنا ہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نرمی سے رہیں۔ اس کے یوں بھیگے ہوئے لہجے میں کہنے پر وہ جیسے ہی بھیگی ہوئی آنکھوں سے بے حد ڈرا تھا۔ پہلے ہی رات وہ اپنی بیوی کے آنکھوں سے ان آنسوؤں سے ڈر گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ ساریہ حیات کو سینے سے لگاتے ہوئے جیسے ہی اسے احساس دلانے لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ساریہ اس کے لمس کو اپنے گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے باک ہو رہا تھا، حدیں پار کر رہا تھا اور وہ جیسے فرما برداری کی پہلی منزل پار کر رہی تھی۔ کوئی احتجاج نہ کرتے ہوئے، کوئی اعتراف نہ ظاہر کرتے ہوئے ساریہ حیات نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ تم میرے ساتھ چل سکتی ہو، میں نے انکل سے اجازت لے لی ہے۔ سعد مسکرایا۔ او مائی گاڈ، تم میرے بابا کے ساتھ دوستی کرتے پھر رہے ہو؟ ایسا ہی ہے، وہ اتنے اچھے سسر بن رہے ہیں تو مجھ پہ بھی فرض ہے کہ میں ایک اچھا داماد بنوں۔ وہ ہنس پڑی۔ فلک کی مسکراہٹ اور ہنسی اتنی پیاری ہوتی تھی کہ وہ ٹھہر کر فرصت سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ میں نوٹ کرتی ہوں جب میں ہنستی ہوں یا مسکراتی ہوں، آپ مجھے بغور دیکھتے ہیں۔ یہ منظر میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔ تم مسکراتی ہو یا ہنستی ہو، میرے سامنے کمفرٹیبل ہوتی ہو تو میں خود کو بہت لکی محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے کبھی موقع ہی نہ دینا نا کہ میں مرجھا جاؤں یا سجی سوری نہ رہوں۔ وہ مسکرایا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ تف ہے میری محبت پر اگر میں تمہیں کیوں مجبور کروں کہ تم خود سے خفا ہو جاؤ۔ اللہ ایسے ہی کرے جناب، ورنہ میں بتا رہی ہوں صاف صاف، اگر تم نے میرا دل توڑا نا تو میں اپنے اوپر زندگی تنگ کر لوں گی، سانسیں لینا چھوڑ دوں گی، رنگوں پر، زندگی کی خوبصورتی پر، سجاوٹ پر قفل لگا دوں گی۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں، فلک ناز کی روشنی، خوبصورتی تم ہو۔ وہ انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یعنی میرے لیے سجا سورا کرتی ہو؟ جی بالکل۔ وہ ہنس پڑا۔ آگے بڑھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ وہ کسمسائی، سانسیں تیز ہوئیں۔ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھتے ہوئے وہ اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے جا رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی ہوئی اسے دور کر رہی تھی۔ اگر وہ نہ روکتی تو وہ بہک رہا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، جب چلنا ہوگا نا تو لینے آ جانا، ابھی چلنا ہے، وہ اتراتے ہوئے بولا تو وہ جیسے جھینپ گئی۔ ٹھیک ہے پھر تم نیچے جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ نہیں جا رہا تھا مگر وہ دونوں ہاتھوں سے اسے نکال رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ بھی ہنس رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اس پر بند کرتی ہوئی وہ دروازے سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ چکی تھی۔ وہ پوری کی پوری سرخ پڑ رہی تھی۔ بھائی آئے ہوئے ہیں، ان سے ملنا ہے، ساریہ نے کہا۔ مل کے آیا ہوں میں تو، وہ اخبار بند کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتی ہوں میں 1-2 دن کے لیے گھر چلی جاؤں۔ شادی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، میں ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئی۔ وہ جو اٹھ کر کھڑا ہوا تھا سختی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا ہے نا ایسے معاملات میرے ساتھ پہلے ڈسکس کر لیا کرو۔ اچانک یوں فیصلہ لینے سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے نزدیک میری اجازت کوئی میٹر نہیں رکھتی؟ رحمان پلیز، ایک تو تم یوں میرا نام مت لیا کرو۔ اچھا پلیز نا، آئندہ نہیں لوں گی۔
ابھی بھائی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو، اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، منع کر دو بھائی کو، کہہ دو اس سے کہ میرے شوہر کا موڈ نہیں ہے۔ وہ راکنگ چیئر پہ دوبارہ واپس بیٹھ چکا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بات اب نہیں کرنا چاہتا ہو۔ اس کا شوہر غصے کا بہت تیز تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تپ جاتا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا کر رہی ہو ساریہ؟ اپنے قدم پیچھے کرتے ہوئے وہ اخبار بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اٹھو، کیوں بیٹھی ہو میرے سامنے؟ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔ تو کس کی ہے؟ وہ نم آواز میں پوچھنے لگی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے آگے جھکی رہوں تو جھکی رہوں گی۔ رحمان نے نظریں چرائیں، یہ عورت اس کا صبر آزماتی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں بے زبان ہوں تو میں بے زبان ہو جاؤں گی، پھر تو خوش رہیں گے نا؟ پھر تو کہیں گے نا کہ میں فرما بردار ہوں؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام چکی تھی۔ نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، جیسا کہیں گے ویسا کروں گی، مگر آپ میرے لیے یہ غصہ یہ انا ختم نہیں کر سکتے؟ یہ کیسی عزت ہے رحمان؟ میں بیوی ہوں آپ کی، میرے ساتھ ایسے کریں گے تو زندگی کیسے چلے گی؟ میں جانتی ہوں آپ کی طبیعت میں غصہ ہے، مگر میرے لیے تھوڑا سا تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں نا؟ میرے سامنے یوں جلدی غصہ ہو جانا، چیخنا چلانا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا تو تم مجھے بدلنا چاہتی ہو؟ عورتوں کی سب سے بے وقوفانہ حرکت یہی ہوتی ہے، وہ اپنے مرد کو بدلنا چاہتی ہیں۔ ہاں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے مرد کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ یوں روکھا رہ کے زندگی گزارے۔ میں چاہتی ہوں میرے مرد کی زندگی خوبصورت ہو۔ وہ خاموش اس کی شکل دیکھے گیا۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ جی میں بالکل بہت خوش ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے رحمان ہی اسے کچھ گھنٹوں کے لیے اس کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ میں کام سے ہو کر آتا ہوں، تب تک تم گھر پہ وقت گزار لو۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہ گئی تھی، اتنی صفاکی اور اتنی ضد پر کہ وہ اپنی ضد پوری کر لیا کرتا تھا کہ وہ نہیں رہے گی تو مطلب نہیں رہے گی۔ سعد نے اپنی بہن کے ارد گرد اپنا حصار قائم کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچ میں خوش ہونا؟ یہ بھائی کی نظر تھی، یہ وہ محبت کی نظر تھی جس سے وہ ہمیشہ اسے دیکھا کرتا تھا۔ ساریہ نے نظریں چرائیں، جیسے بھائی دل کے حال کو جان ہی نہ لے کہ اس کی بہن کتنے سخت امتحان سے گزر رہی ہے، شادی کے اولین روز سے سختی سہ رہی ہے۔ جی بھائی میں بالکل خوش ہوں، رحمان بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ نظریں جھکائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سرمد حیات مسکرائے۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین، وہ منمنائی۔ میرے لیے لائے ہو یہ، کتنے خوبصورت ہیں نا؟ تھینک یو سو مچ۔ بے اختیار وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ سعد حیات جیسے پزل ہوا تھا۔ او مائی گاڈ بیگم، مجھے پتا ہوتا یہ کہ ان پھولوں کے گجروں کو دیکھ کر تم اتنی خوش ہوگی تو میں پھولوں کا ہی ٹھیلا لگا لیتا۔ وہ ہنس پڑی۔ تم تو جانتے ہو نا مجھے رنگ کتنے پسند ہیں، اور لال رنگ محبت کا رنگ ہوتا ہے۔ میں ہر وقت لال پہننا چاہتی ہوں، مگر تب جب میں رخصت ہو جاؤں گی۔ وہ مسکرایا، دل فریب مسکراہٹ۔ انشاءاللہ جب جب میں گھر آیا کروں گا نا تو مجھے رنگوں میں ہی چاہیے ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ خوبصورتی سے چمک رہے تھے۔ بہت نرمی سے ان میں گجرے پہناتے ہوئے اس کے بالوں کو درست کرنے لگا۔ بہت خوبصورت ہو تم، میرے دل سے پوچھو کہ میں تمہیں کس مقام پر رکھتا ہوں، ہمیشہ ان پھولوں کی طرح کھلتا ہوا رکھوں گا۔ وہ خاموش ہوئی۔ ایسے مت کہیں۔ کیوں؟ پھول مرجھاتے ہیں، میں مرجھانا نہیں چاہتی۔ وہ ٹھیک بات کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اپنے دل کی طرح رکھوں گا، آباد دھڑکتا ہوا، جب تک میری سانسیں ہیں تب تک کھلتی رہنا، میری سانسوں کے بعد۔ وہ اس کے دل پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تمہارا دل جب تک دھڑکے گا تب تک کھلو گی، کیونکہ اگر میری سانسیں بند ہو گئیں تو میرا دل تمہارے اندر ہوگا۔ بے شک زندگی ختم ہو جائے گی مگر دل تمہارے پاس ہوگا، اسی لیے تا حیات دھڑکتی رہنا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہی بات ہے، احساس ہے جیسے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرائی تو جواب میں وہ بھی مسکرایا، اپنے ہاتھ سے اسے کھینچتے ہوئے اس کا سر پھر سے اپنے سینے پہ رکھ کے تھپکنے لگا۔ انگلیاں اس کے بالوں میں چل رہی تھیں۔ ساریہ ادھر آؤ میرے پاس۔ آپ سو جائیں، میں سو جاؤں گی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ کیوں دور ہو؟ میں ناراض ہوں آپ سے۔ تم کب ناراض نہیں ہوتی مجھ سے؟ رحمان اٹھ کھڑا ہوا۔
ہر وقت میرا ٹمپریچر ہائی کرتی رہتی ہو۔ کبھی کوشش کی ہے کہ ماحول کو پرسکون رکھ سکو؟ میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ ماحول کو پرسکون رکھوں، مگر آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں جس سے مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھا، وہ باہیں باہم پھنسا چکا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ امی سے شکایت کی ہے آپ نے میری؟ ہاں کی تھی، انہیں کہا تھا کہ تمہیں وہ چیزیں بنانا سکھائیں جو مجھے پسند ہیں۔ اب یہ شکایت تو نہیں ہے؟ میں کوشش کر رہی تھی، آپ کو شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے کہہ دیتے، میں خود ہی سیکھ لیتی۔ ان سے کیوں کہا؟ وہ میری ماں ہیں اور تمہاری ساس ہیں، تمہیں جج نہیں کریں گی، اور میری ماں بالکل بھی ویسی نہیں ہے۔ اسی لیے اس چیز کو انا کا مسئلہ مت بناؤ اور آؤ میرے پاس۔ میں نے نہیں آنا، آپ سو جائیں۔ وہ دیکھو، تم میرا ٹمپریچر لوز کروا رہی ہو۔ میں تمہارے سامنے بہت صبر سے کام لیتا ہوں۔ اچھا، ابھی آپ صبر سے کام لیتے ہیں؟ صبر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ میں نے بدتمیزی کہاں کی ہے؟ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ سختی سے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کیا۔ جب میں کہوں میرے پاس آؤ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ وہ دور ہوئی۔ اور جب میں کہوں مجھے نہیں آنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نہیں آ رہی۔ آپ جائیں اور سو جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس ڈرامے میں اس وقت انٹرسٹ نہیں لوں گا، اس لیے عزت کے ساتھ چلو۔ عزت؟ وہ ہنس پڑی۔ آپ کرتے ہیں عزت؟ جو میں آپ کی کروں؟ میں آپ سے کیا مانگتی ہوں؟ تھوڑی سی عزت، وہ بھی نہیں کر پا رہے آپ۔ شادی کے اولین روز آپ نے کہا کہ وہ عورتیں آپ کو زہر لگتی ہیں جو کمرے کی باتیں باہر کریں، اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیوں میری بات امی سے کہی؟ آپ کو میرے کھانے سے مسئلہ تھا، آپ مجھے بتا دیتے، میں خود کو سدھار لیتی، میری اصلاح کمرے میں کرتے، یہ بات ان کے سامنے کیوں رکھی؟ جب آپ کوئی رول بناتے ہیں نا تو سب سے پہلے اسے خود پر لگانا چاہیے۔ ساریہ! وہ چیخا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ساریہ کے گال پہ پڑا۔ آئندہ میرے سامنے یوں اونچی آواز میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتیں اچھی نہیں لگتیں۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے مر گئی ہو۔ آج تک اس پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ اس کے باپ نے، نہ اس کے بھائی نے، اور نہ ہی اماں نے۔ یہ وہ پہلا تھپڑ تھا جو ساریہ حیات کے چہرے پہ پڑا تھا، جس پر وہ ختم ہو گئی تھی، زمین میں گڑ گئی تھی۔